الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع ہے چھوٹی چھوٹی باتیں اور بڑے بڑے فائدے. جیسا کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ بچے ہمیشہ ہی پیارے ہوتے ہیں. ان کا بولنے کا انداز اور کھیل کود وغیرہ دیکھنے والوں کو بھاتا ہے. بہت سے لوگوں کی نظریں بھی ان پر پڑتی ہیں اور اس صورت میں انہیں نظر بد لگ جانے کا امکان بھی رہتا ہے. نظر بد سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مائیں جب بچے کو نہلا دھلا کر تیار کرتی ہیں تو ان کے چہرے پر سرمے کا ایک ٹیکا لازمی لگاتی ہیں. یہ اہتمام اس لیے ہوتا ہے کہ ان کا بچہ بری نظر سے محفوظ رہے. یہ ایک اچھی بات ہے کہ بچے کی حفاظت کا اہتمام کیا جائے، لیکن یہ اہتمام اس وقت تک ہوتا ہے جب تک بچہ اپنے والدین کی دسترس میں ہوتا ہے. جب بچہ 6 یا 7 سال کا ہو گیا، اب وہ ہر وقت والدین کی نظر کے سامنے نہیں رہتا. اس لیے والدین کو ایک کام یہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کو اس قابل بنا دیں کہ وہ ان پریشانیوں سے حفاظت کر سکیں. اس کا ایک حل یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو روز مرہ کے معمولات کی ضروری دعائیں سکھائیں، اور نہ صرف سکھائیں بلکہ یہ دعائیں پڑھنا ان کی عادت بنا دیں. مثال کے طور پر عام طور پر بیت الخلاء میں شریر جنات ہوتے ہیں. اگر بچے بیت الخلاء جانے سے پہلے دعا پڑھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل بچے ان گندی چیزوں کے اثرات سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا اللہ پاک کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. تو جب بھی بیت الخلاء جانے کا ارادہ ہو تو اس میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لینی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور ساتھ ہی یہ احتیاط بھی رہے کہ یہ دعا بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے پڑھنی ہے، اس میں داخل ہونے کے بعد نہیں پڑھنی. تو جب یہ دعا پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل برے اثرات سے محفوظ رہیں گے. اسی طرح بچوں کا دن میں کئی بار گھر سے باہر آنا جانا بھی ہوتا رہتا ہے. ہر کسی کی نظر بھی بچے پر پڑتی ہے. ایسے میں کسی کی بری نظر لگ جانا عام سی بات ہے. نیز خدا نخواستہ کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے. لہٰذا اگر بچے گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لیں تو اللہ پاک کی رحمت سے قوی امید ہے کہ وہ نظر بد اور حادثات وغیرہ سے محفوظ رہیں گے. گھر سے نکلتے وقت کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی طرح بچے وین وغیرہ میں اسکول جاتے ہیں تو اگر سواری کی دعا پڑھنے کی عادت بنا لیں تو انشاءاللہ عز و جل پورا سفر حفاظت میں گزرے گا. سفر کی دعا الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. اسی طرح روز مرہ کے معمولات کی دعائیں ہیں، جیسا کہ صبح کی دعا، شام کی دعا، کھانے پینے کی دعا، سونے جاگنے کی دعائیں وغیرہ. تو دیکھنے میں تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ان کے فوائد بڑے ہیں. ان دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک کی رحمت ہر وقت شامل حال رہتی ہے. اگر بچے کو ان معمولات کے وقت کی دعائیں یاد ہوں اور یہ دعائیں پڑھنا بچوں کی عادت میں بھی شامل ہو تو یقیناً آپ کا بچہ ان دعاؤں کی برکت سے بہت سی آفات سے محفوظ ہو جائے گا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو روز مرہ کے معمولات کی دعائیں سکھائیں
انہیں ان کے فوائد بتائیں اور بچوں کو یہ دعائیں پڑھنے کا عادی بنائیں تاکہ بچہ ان دعاؤں کی برکت سے ناگہانی آفات سے محفوظ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دینی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ناگہانی آفات اور حادثات سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔